الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده عليه وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق وخير الخلائق بعد الأنبياء هم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء الذين هم مفاتيح الرحمة والمصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه حضرات محترم، خلافت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ان کے زمانے کے کچھ احوال اور واقعات آپ کے سامنے بیان ہو رہے ہیں۔ اور یہ بیان ہو چکا ہے کہ 2 سال کی مختصر مدت خلافت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے راستے میں اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد سے ایک لمحہ بھی فرصت حاصل نہ ہوئی۔ جس وقت آپ کی وفات ہوئی اس وقت بھی باقاعدہ جہاد جاری تھا اور اسلام کی فتوحات کے جھنڈے گاڑے جا رہے تھے۔ ابتداءً اگرچہ معلوم بھی ہوتا ہے تاریخ و سیرت کی کتابوں کو دیکھنے سے
کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کیے گئے کاموں اور مہموں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ روم کی حکومت اور اس کی وسیع سلطنت کہ جس کا زیادہ تر زور اور غلبہ عربوں پر تھا، عرب کے بہت وسیع علاقے میں ان کا جبر و استبداد تھا، ظالمانہ پنجے انہوں نے گاڑے ہوئے تھے۔ ارادہ یہ تھا کہ ان قابل تکمیل کاموں کو مکمل کرنے کے بعد روم کے خلاف کارروائی شروع کی جائے گی، لیکن اللہ کی شان پہلا مختصر لشکر روم کی طرف روانہ کرنے کے بعد ایک لمبی مدت تک مرتدین اور مانعین زکوٰۃ سے لڑتے لڑتے ایک لمبی مدت گزر گئی۔ لمبی اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ ان کا اپنا زمانہ جو ہے خلافت کا وہ صرف 2 سال ہے، جس میں بہت سارا وقت اس کے اوپر خرچ ہو گیا، لیکن اللہ کے فضل سے مشرق و مغرب میں جتنی بغاوتیں تھیں، جتنے ارتداد کے فتنے تھے، وہ سارے اپنی تمام شکلوں سمیت نیست و نابود ہو گئے، اور جتنے لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا یا مارے گئے یا غائب ہو گئے، اور کچھ کو توبہ کی توفیق مل گئی۔ لیکن اللہ رب العزت نے چونکہ اس خاص منصب کے لیے انتخاب کیا تھا سیدنا صدیق اکبر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ اللہ کے رسول کے خلیفہ بلا فصل بنے، تو ظاہر بات ہے کہ جس طرح میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ خلافت نام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کام جو درمیان میں رہ گئے ان کو مکمل کرنے کا، اور جو وعدے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئے ان وعدوں کو مکمل اور پورا کرنے کا۔ تو اللہ نے روم سے بھی نبرد آزما کرنا تھا، فارس سے بھی نبرد آزما کرنا تھا، اور پھر آپ کے سامنے اس کے ابتدائی دروس میں خلافت و استخلاف کی بحث میں یہ بات آپ کے سامنے گزر گئی کہ اس خلافت کی مشابہت خلافت بنی اسرائیل کے ساتھ ہے کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام کا ایک خلیفہ ایک وسیع پیمانے پر فتوحات کا آغاز کرتا ہے، اور ان کے بعد آنے والا خلیفہ اس کام کو مکمل پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے روم و فارس دونوں کو چھیڑنا تھا کچھ نہ کچھ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں تھیں۔ جس طرح گزشتہ بیان میں یاد کر چکا ہوں کہ ان لوگوں کو تو خواب آنا شروع ہو گئے، اللہ کے رسول کی وفات کے ساتھ عجیب و غریب چیزوں کے نمونے ان کے سامنے ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ کہیں دریائے صابہ خشک ہوتا ہے، اور کہیں فارس کے محل کے کنگرے گرتے ہیں، اور کہیں وہ خوابوں میں دیکھتے ہیں کہ کچھ
اونٹ ہیں جو عربی گھوڑوں کو بھی دھکیل کے فرات سے بھی پار چھوڑ رہے ہیں. اور وہ جب خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں، وہ جو لمبا مفصل واقعہ آپ کے سامنے بیان ہوا، اور ان سارے حالات کا پورا منظر پیش کر کے کسی صاحب علم سے جب اس بات کو دریافت کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جب یہ منظر اور یہ ماحول بن جائے، جب کلام الہی کی تلاوت ہونے لگے، جب دریائے صابہ خشک ہو جائے اور فارس کے محل کے کنگرے گر جائیں، اس کے بعد یہ سمجھو کہ سطح کے لیے شام نہیں رہے گا. کہنا یہ چاہتا تھا کہ میں تو اس وقت شام میں ہوں اور تم تعبیر پوچھنے کے لیے میرے پاس شام میں آئے ہو. نہ شام باقی رہے گا اور نہ فارس باقی رہے گا. مطلب ہے کہ روم بھی نہیں رہے گا اور فارس بھی نہیں رہے گا. اور جو 14 کنگرے ہیں اس کے متعلق جب پوچھا گیا، اس نے کہا کہ جو بنو ساسان اس وقت فارس کے بادشاہ ہیں اور نسل در نسل بادشاہ چلے آ رہے ہیں، ان کے صرف 14 شہنشاہ یا 14 ان کے بادشاہ اب باقی ہیں. اس کے بعد نیست و نابود ہو جائیں گے. پھر فارس کے کسرا لقب کا کوئی بادشاہ دنیا میں نہیں ملے گا. اور جب واپس آ کے اس کو تعبیر سنائی گئی تو اس نے کہا اچھا چلو 14 تو ہے نا، ابھی تک 14 کے لیے بھی تو بڑا وقت لگتا ہے. لیکن اللہ نے اپنی قدرت ظاہر فرمائی اور پہلے 4 سال میں 10 دنیا سے رخصت ہو گئے. 4 سال میں. اور جو باقی 4 تھے پھر اپنی کمزور سی سلطنت کے ساتھ آہستہ آہستہ کرتے کرتے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کے اندر مکمل ختم ہو گئے. پھر ان میں سے کوئی بنو ساسان کا اور کسرا کا کوئی ایک بھی بادشاہ دنیا میں باقی نہیں رہا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی فرمائی تھی کہ اذا ہلاک کسرا فلا کسرا بعدہ واذا ہلاک قیصر فلا قیصر بعدہ. جب کسرا ختم ہو جائے گا قیامت تک پھر کسرا نام کا کوئی بادشاہ دنیا میں نہیں ہوگا. اور جب قیصر ختم ہو جائے گا تو قیصر نام کا پھر کوئی بادشاہ دنیا میں نہیں ہوگا. آپ یہ جانتے ہیں کہ کسرا کوئی نام نہیں، لقب ہے باقاعدہ. اس زمانے میں بادشاہوں کے علاقوں کے اعتبار سے لقب ہوتے تھے. مثلا حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے، روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے، فارس کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے، مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا. تو اسی طرح یہ ان کے لقب تھے. فرمایا جب یہ دنیا سے ختم ہوں گے تو پھر ان کا کوئی نام و نشان قیامت تک پھر باقی نہیں رہے گا. اور جس وقت جنگ یمامہ سے، یمن کی جنگوں سے جب فارغ ہو گئے، روم کے خلاف باقاعدہ جہاد بھی شروع ہو چکا. کچھ نہ کچھ اس کا زہرا آغاز پہلے ہو گیا تھا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ارادے میں یہ بات نہیں تھی کہ ابھی فارس کو چھیڑا جائے. اور فارس کے متعلق میں آپ کو بتلا چکا ہوں کہ فارس کا اثر جزوی طور پر عراق تک آ چکا تھا. عراق میں عرب قبائل بھی پھیلے ہوئے تھے، عربی جاننے والے، بولنے والے، لیکن اس کا ایک بہت بڑا حصہ فارسی حصہ بھی تھا جس کے پر ان کی حکومت تھی فارس کی. اب یہ سارے لوگ ان کے باج گزار تھے، ان کے زیر نگین تھی. اللہ رب العزت نے وہاں کے عرب قبائل میں بنو بکر بن وائل قبیلہ ایک بڑا قبیلہ تھا، اس کی شاخ ہے بنو شیبان. بنو شیبان میں ایک شخص کو پیدا کیا مصنع ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں مسلمان ہوئے اور آ کر ملاقات کر کے واپس گئے. اور انہوں نے جس وقت یہ دیکھا کہ مسلمان اللہ کے رسول کی وفات کے بعد جنگی کاروائیوں میں مصروف ہیں، انہوں نے کہا یہ کسرا فارس کا اور تو میں کچھ نہیں بگاڑ سکتا. گوریلا کاروائیاں انہوں نے اپنے طور پہ شروع کر دی. اب معلوم یہی ہوتا ہے کہ باقاعدہ ان کی کوئی مرکز سے نہ ان کا رابطہ تھا، نہ کوئی باقاعدہ ان کی تشکیل تھی. اپنے طور پہ کاروائیاں شروع کر دیں. آج شام کی سرحدات میں منکرین ختم نبوت جو تھے ان کو تحقیق کیا جا رہا ہے. یمن کے علاقے کے اندر، پھر عرب کے جزیرت العرب کے اندر منکرین زکوٰۃ کو جب یہ بات ان کے سامنے آئی مصنع بن حارثہ کے، ان نے باقاعدہ اپنے کچھ نوجوان دوستوں کو اکٹھا کیا، ایک جماعت بنائی اور کام شروع کر دیا باقاعدہ.
اور وہاں پر بھی کچھ قبائل مرتد ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ اسلام کی پہلی خلافت جب جس وقت مرتدین کے خلاف کام کر رہی ہے تو ہم بھی مرتدین سے آغاز کرتے ہیں. انہوں نے مرتدین کے خلاف ایسے بہترین قسم کی کاروائیاں کی کہ اپنے علاقوں سے ان کو بھگایا اور خلیج فارس یعنی ان کو اپنے آقاؤں کے گھر تک چھوڑ کے آ گئے سارے. اتنا دور کر دیا. اب جب یہ کیا تو اس کے بعد بڑی ہمت بند گئی مسنہ بن حارثہ کی. اب ارادہ یہ ذہن میں آیا کہ عراق کے اندر باقاعدہ گھسا جائے ان علاقوں میں کہ جہاں پر فارس کی باقاعدہ حکومت ہے یا ان کے بعد گزار لوگ رہتے ہیں. لیکن پھر اس کے بعد یہ غور کیا کہ ہم تو مختصر سی ٹولی ہیں, اتنا بڑا کام اور خلافت کی مرضی کے بغیر یہ یقیناً مناسب نہیں. اب اس غرض کے لیے باقاعدہ مدینہ طیبہ آئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی. کہا کہ پہلے تو ہم غیر منظم طریقے پہ کاروائیاں کرتے رہیں لیکن آپ خلیفہ وقت ہیں, آپ کی اجازت کے بغیر ہم کاروائیاں نہیں کریں گے. بات سمجھے؟ ایک نقطے کی بات ہے کہ یہ جنگ اور عسکریت ہوتی ہے یہ اس طرح نہیں ہے کہ جو مرضی جس کے جی میں آئے تلوار اور کلاشن کوف اور اسلحہ اٹھائے اور شروع ہو جائے, بلکہ اس کے لیے باقاعدہ منظم نظام ہوتا ہے, ایک مرکز ہوتا ہے باقاعدہ اس کا. مسلمانوں کا خلیفہ اس کا انچارج ہوتا ہے, اس کے حکم سے یہ کام کیا جاتا ہے. اب باقاعدہ آ گئے, انہوں نے کہا جی ہم نے پہلے تو جو کیا سو کیا لیکن یہ ہماری کارگزاری ہے. حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ تمہاری کارگزاری تو بڑی زبردست ہے, آگے کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی آگے صورتحال یہ ہے کہ ان مجوسیوں کو میں جانتا ہوں, یہ آتش پرست لوگ بڑے بزدل لوگ ہیں, چند آدمی بھی میرے ساتھ آ جائیں نا تو ہم انشاءاللہ ان کا کام تمام کر دیں گے. اتنا آسان بنا کے پیش کیا ساری بات کو کہ سیدنا صدیق اکبر نے کہا اچھا چلو غور کرتے ہیں. اور غور کرنے کے بعد پھر اصحاب رائے جو تھے ان سے مشورہ کیا, باقاعدہ ان کو اجازت دے دی کہ جاؤ اور اپنے کام کا آغاز کرو, اور جس وقت خالد بن ولید تمہارے پاس پہنچ جائے تو تم نے اس کے زیر نگین ہو کر اس کی زیر امارت تم نے لڑنا ہے. امیر خالد بن ولید ہوگا, اس سے پہلے تم ہو. انہوں نے کہا جی اگر کوئی ذمہ دار مقرر ہو جائے تو فرمایا کہ پہلے تم ذمہ دار ہو, اور جب خالد بن ولید پہنچ جائیں گے تو وہ ذمہ دار ہوں گے, امیر وہ ہوں گے. چنانچہ یہ وہاں سے نکلے اور انہوں نے اپنے طور پر عراق کے علاقے جو تھے باقاعدہ جن میں فارس کا اثر تھا ان کے اندر داخل ہونا شروع کر دیا, لیکن بڑی مشکلیں پیش آنا شروع ہو گئی. اور ادھر خالد بن ولید جس وقت یمامہ سے واپس پہنچے, ان کے پاس جو باقاعدہ لشکر تھا, اب کوئی اور مہم خلافت کے حکم کی وجہ سے سامنے موجود نہیں تھی. انہوں نے کہا جاؤ بھائی گھروں میں آرام کرو, تھوڑا سا استراحت کر لو, ہو سکتا ہے بعد میں پھر دربار خلافت سے کوئی حکم آ جائے. اب اکثر لوگ ان میں سے چلے گئے, صرف 2000 ان کے پاس باقی تھے. ادھر حکم آ گیا خلیفہ کا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہ مسنہ ابن حارثہ کے پاس پہنچو. انہوں نے کہا حضرت پہنچو گے تو صحیح لیکن یہ 2000 کا لشکر ہے میرے ساتھ. حضرت صدیق اکبر نے کچھ اور ساتھ کر دیے. بعض روایت میں صرف یہی 2000 لے کر گئے اور بعض میں یہ کہ 8000 تک ہو گئی تعداد. یہ بھی ایک عجیب رنگ ہے نا کہ 8000 کا لشکر جا کے اس کے پاس رہا ہے فارس سے جنگ کرنے کے لیے. اس لیے کہ مسنہ ابن حارثہ پہلے تو یہ سمجھ رہے تھے کہ مقابلے میں عراق کے قبیلے ہی آئیں گے, وہی جو ان کے بعد گزار اور زیر نگی ہیں. لیکن جس وقت فارس والوں کو پتا چلا, ان کے آقاؤں کو پتا چلا, انہوں نے کہا یہ تو آج ہمارے بعد گزاروں پہ چڑھائی کر رہے ہیں تو کل ہماری پر چڑھائی کریں گے. تو وہ باقاعدہ منظم فوجیں لے کر سامنے آ گئے. اب ادھر معلوم بھی ہو چکا ہے کہ فوجیں ان کی منظم ہو چکی ہیں, لیکن 8000 کا لشکر لے کر خالد بن ولید نکل پڑے. ایاز ابن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھیجا گیا, وہ دوسری سمت سے جا رہے ہیں, انہوں نے بھی جا کر اسی سمت پہ پہنچنا ہے. اب یہ بھی نکلے ہوئے ہیں. اور ادھر فارس کا ایک سپہ سالار بھی اور گورنر بھی, ہرمز نام کا آدمی, مشہور گورنر تھا ان کا, وہ نکلا کہ مسلمانوں کا استحصال کیا جائے تاکہ ان کو جرأت نہ ہو فارس پر مزید حملہ کرنے کی.
اس نے سمت کا اندازہ کروایا کہ مسلمان کس سمت میں نکلے ہوئے ہیں۔ اب وہ لوگ میدان، اپنے علاقوں کے میدان تو ہر کوئی سمجھتا ہے اور سہولیات بھی ہر کوئی جانتا ہے۔ اس نے حزیرہ نامی ایک جگہ جہاں پر پانی کی کثرت تھی وہاں جا کر اس نے پہلے قبضہ کر لیا۔ اب پانی اس کے قبضے میں آ گیا۔ ادھر حضرت خالد بن ولید پہنچ گئے، مصنع بن حارثہ کے ساتھ بھی، یعنی پہلے جب آئے تو راستے میں حیرہ نامی ایک مشہور عراق کی جگہ ہے، تاریخ میں اس کے بہت زیادہ واقعات ملتے ہیں، سیرت کے حوالے سے اس کا کئی مرتبہ تذکرہ بھی ہو چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے۔ حیرہ کے اندر تو صرف 8,000 کی فوج نے ایسا روب ڈال دیا ان پر، کہا یہ وہی خالد بن ولید ہے کہ جس طرف جاتا ہے نا تو یہ دشمن کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیتا ہے، وہ سارے بغیر جنگ کے تابع ہو گئے۔ اب حیرہ کا علاقہ فتح کر کے چلے گئے۔ مصر کا ایک مصنف ہے طٰہٰ حسین، اپنا نام طالب العلم نے، دور حدیث کے طالب علم نے نام سنا ہوگا، یعنی اس کے اوپر اعتراضات ہیں، یعنی مستشرقین کا پروردہ ہو سکتا ہے، باقی کوئی اور باتیں ہیں، لیکن ایک جملہ اس کا بڑا خوبصورت ہے۔ اس نے کہا کہ خالد بن الولید اسلام کی وہ تلوار ہے جو جب چلی تو اس کا وار خطا نہ ہوا، اسلام کا وہ تیر ہے کہ جب وہ اپنی کمان سے چھوٹا تو اس کا نشانہ کبھی خطا نہ ہوا۔ اللہ، تو خالد بن ولید جو تھے جس وقت وہ پہنچے، اب جا کے دیکھا کہ میدان کا نقشہ یہ ہے کہ مد مقابل جو ہے اس کے پاس پانی ہے، اور ادھر یہ تو خشک علاقہ ہے، صحرائی علاقوں میں آ گئے اور پانی کا نام بھی نہیں۔ اللہ کے حضور دعا کی، اس لیے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ایک بزرگ نے ایک دن سوال کیا کہ دعا کے حوالے سے آپ کے سامنے کوئی حدیث ہے؟ ہم نے کہا جی اب دعا مخ العبادہ، انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، یہ تو حدیث ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک اور چیز ہے اس کو یاد رکھو، ذہن میں بٹھاؤ کہ اب دعا سلاح المؤمن، دعا مومن کا اسلحہ ہے، کہ جہاں کوئی اسلحہ اور کوئی کام نہیں کرتا، کوئی چیز کام نہیں کرتی، مومن کا ایمان و یقین اور یقین کے ساتھ کی گئی دعا اس کی اسلحے سے بھی زیادہ کام کر جایا کرتی ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے اللہ کا حضور گڑ گڑا کے دعا کی، فی الفور بارش شروع ہو گئی۔ بارش ہوئی، ان لوگوں نے اپنے برتن بھر لیے، اپنی سواریوں کے لیے پانی اکٹھا کر لیا، اور جو انتظامات اس زمانے میں پانی کو سنبھالنے کے رائج تھے انہوں نے ان پہ عمل کیا، اور پانی کی بہتات ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو لڑائی ہوئی حزیرہ نامی اس جگہ پر، اس لڑائی کا ایک نام ذات السلاسل بھی ہے، لیکن ایک نام، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ذات السلاسل نام کا ایک سریہ بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں پیش آیا غزوہ موتہ کے بعد، وہ الگ ہے، اس کو بھی ذات السلاسل کہا گیا۔ وہ ذات السلاسل علاقے کے نام کی وجہ سے ہے۔ سلاسل کہا جاتا زنجیروں کو۔ اب یہ ذات السلاسل کیوں تھا، کس اعتبار سے تھا؟ کتابوں میں لکھا کہ ایرانی لشکر جو تھا نا، وہ اپنی شکست کے خوف سے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ ہمارے سپاہی بھاگ جائیں، انہوں نے ایک ترتیب یہ قائم کی کہ سارے سپاہی جو تھے وہ زنجیر میں بندھے ہوئے تھے، پیٹوں کے ساتھ زنجیریں ہیں، ایک کے ساتھ دوسرے، دوسرے کے ساتھ تیسرا، تیسرے کے ساتھ چوتھا، تاکہ کوئی بھاگنے کا تصور بھی نہ کرے۔ اس اعتبار سے وہ ذات السلاسل تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زنجیریں باندھ کے کھڑے ہیں، اس طرح لڑیں گے کہ کوئی بھاگنے کا نام نہیں لے گا۔ لیکن ان لوگوں کو تو زنجیروں سے باندھنے کی نوبت آتی تھی، باوجود اس کے کہ وہ لاکھوں میں ہوتے تھے، لیکن یہ اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں کہ 30 ہوتے ہوئے بھی 30,000 سے لڑ جایا کرتے تھے۔ اللہ، یہ اسلام ہے نا، اسلام کا امتیاز ہے۔ ادھر جذبہ ہے، ادھر قربانی کا، اعلاء کلمت اللہ کا ایک نشہ ہے، اور ادھر مجبور ہو کر تنخواہوں پہ لڑنے والے لوگ کیا کرنا ہے انہوں نے۔ اور جس وقت آمنا سامنا ہوا، حضرت صدیق اکبر نے جب حضرت خالد بن ولید کو بھیجا نا، تو پیچھے ایک اور صحابی جو تھے، حضرت قعقاع نام کے صحابی، قعقاع ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ، ان کو بھی بھیجا تھا۔ اب ان کو جو بھیجا تھا وہ بات آپ کے سامنے آئے گی تو وہ بڑی دلچسپ ہے۔ ادھر حضرت خالد بن ولید اور ان کا لشکر آمنے سامنے۔ اب ہرمز تھا، یہ چالاک اور شاطر لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے پہلے ہی بڑے بڑے گڑھے کھود رکھے ہیں، ان گڑھوں کے اندر انہوں نے سپاہی بٹھائے ہوئے ہیں۔ اب وہ سپاہی اندر چھپے ہوئے ہیں،
اور پرانے زمانے میں جو جنگوں کا رواج تھا، جو دستور تھا کہ حل من مبارز، ہے کوئی مقابلے میں آنے والا، پھر ادھر سے کوئی اکلوتا آدمی نکلتا تھا، ادھر سے کوئی اکلوتا آدمی نکلتا تھا، آپس میں لڑتے تھے، 2-3 مرتبہ یہ مبارزت کے حملے ہوتے تھے، پھر اس کے بعد پھر باقاعدہ جنگ، ہجوم والی جنگ بعد میں ہوتی تھی۔ اب ہرمز آگے آیا، چالاکی کیا تھی کہ جب یہ کہتے نا حل من مبارز، تو آگے سے یقیناً ہرمز کے مقابلے میں حضرت خالد نہیں نکلنا ہے، اس سپہ سالار کے مقابلے میں ادھر ان کا سپہ سالار نکلے گا۔ اور جب خالد ابن درمیان میں فاصلہ کافی ہے، جب خالد ابن ولید اپنا گھوڑا دوڑا کے آئیں گے تو اچانک یہ اندر سے اٹھ کے نکل کے کھڑے ہو جائیں گے اور یہ حملہ کر کے حضرت خالد کو شہید کر دیں گے۔ اب یہ خطرناک پلا نہیں تھی، لیکن حضرت قعقاع ابن عامر کو جو حضرت صدیق اکبر نے بھیجا نا، کہ جب لشکر روانہ ہو چکا اور پیچھے قعقاع تم بھی چلے جاؤ، کسی نے کہا حضرت قعقاع کو جو آپ بھیج رہے ہیں اس صحابی کو، ایک کے بھیجنے سے کیا ہو جائے گا؟ ایک کے بھیجنے سے کیا ہو جائے گا؟ حضرت صدیق نے جواب میں کہا کہ لا یحزم جیش من کان فیہم ھذا، فرمایا کہ وہ لشکر کہ جس میں یہ قعقاع موجود ہو وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے کبھی شکست نہیں کھائے گا، یہ اکیلا قعقاع بھی بڑا کام کر جائے گا۔ اب چنانچہ جس وقت حضرت خالد جانے لگے نا مبارزت کے لیے، صحابہ نے آپس کے اندر تھوڑا سا تبصرہ کیا کہ کوئی چال نہ ہو، اتنی سی بات کی کہ حضرت قعقاع جو ہے باقاعدہ اپنے گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے اور نکل پڑے، وہ بھی پیچھے، اور جو ہی ان کے سپاہیوں نے سر اٹھایا، ان کو اندازہ ہو گیا، انہوں نے فوراً تیروں کی بوچھاڑ کر کے ایک سپاہی کو بھی باقی نہیں رہنے دیا، یہ سارے سپاہی ختم ہوئے، اور خالد بن ولید گئے اور انہوں نے جا کر ہرمز پر ایک وار کیا اور اس کی گردن اڑا کے رکھ دی۔ جب اس کی گردن اڑ گئی تو اب اس کے بعد یہ زنجیروں سے بندھے ہوئے، زنجیریں کاٹ کاٹ کے بھاگنے لگے۔ یہاں پر یہ بات سمجھنے والی ہے تھوڑی سی، حضرت صدیق اکبر نے جو قعقاع ابن عامر کو بھیجا اور ساتھ ہی کہا کہ جس لشکر میں قعقاع ہو اس کو شکست نہیں ہوگی، ہم کہتے ہیں کہ یہ سیدنا صدیق اکبر کا کشف تھا۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ سیدنا صدیق اکبر کا کشف تھا، اور کشف اہل اللہ کا برحق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں۔ اہل اللہ کی کرامت بھی برحق ہے، انبیاء کے معجزات بھی برحق ہیں، لیکن یہ بات مد نظر رہنی چاہیے خدا کے لیے کہ معجزات ہوں یا کشف ہو، جو کچھ بھی ہو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں طاقت بندے کی استعمال نہیں ہوتی، ایک وقت تک کے لیے ہوتا ہے، اور اس میں اللہ کی طرف سے تصرف ہوتا ہے، بندے کا تصرف اس کے اندر نہیں ہوتا، اور یہ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں پہ ظاہر کرتا رہتا ہے۔ اس لیے پھر دونوں پہلو ان کی زندگی میں سامنے آتے ہیں، کبھی کشف کے ذریعے سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، کہاں ایسی جگہ سے خبر ملنے لگتی ہے کہ درمیان میں کوئی واسطہ ہی موجود نہیں ہوتا، اللہ اپنی قدرت کے ساتھ وہ خبریں بھی پہنچا دیتا ہے، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بالکل پاس پڑی ہوئی چیز کا علم نہیں ہوتا۔ یہ دکھانا مقصود ہوتا ہے نا کہ اس میں اصل طاقت کس کی ہے؟ بھائی اللہ کی۔ لہذا خواہ نخواہ اگر کوئی یہ کہ دیکھو جی کشف کیا ہوتا ہے، جی کرامت کیا ہوتی ہے، جی کوئی اس کا انکاری ہو جائے، یہ اس کی بے وقوفی ہے، عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مندی اس بات کا نام ہے کہ کشف کو اللہ کی طاقت مانو۔ ما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا باذن اللہ، جب انبیاء سے معجزات کا مطالبہ کیا قوموں نے کہ آپ ہمیں اپنی مرضی کا من چاہا معجزہ آپ دکھائیں، جس قسم کا معجزہ ہم کہتے ہیں اس قسم کا معجزہ دکھائیں، تو انبیاء نے آگے سے جواب میں کیا کہا کہ یہ معجزات دکھلانا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اگر معجزہ ظاہر ہوتا ہے تو اللہ کے حکم اور اس کی اجازت سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ کشف بھی کرامت ہے، انبیاء کا کشف ہو تو وہ معجزہ ہوگا، اور کئی صحابہ کو اس قسم کی کشف ہوئے۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلائل النبوہ میں ابو نعیم اصفہانی نے ان کا جو واقعہ لکھا، اس پر بعض لوگ خواہ اب اس کے اوپر کلام، سند کے اوپر کلام شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ کئی محدثین نے اس کی سند کو درست قرار دیا ہے۔ تو کیا حرج ہے اگر کسی کا کشف، کسی صحابی کا کشف مانا جائے، اس کی کرامت کو مان لیا جائے، کوئی حرج والی بات نہیں، اس لیے کہ ہم اس کو خدا تو نہیں مان رہے،
بلکہ ہم اس میں اللہ کا تصرف مان رہے ہیں، اس کو اللہ کا مقرب بندہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے مدد کی، خاص موقع جو مدد کا تھا اس پہ اللہ نے مدد فرمائی۔ اب وہ واقعہ کیا ہے کہ ادھر مسجد نبوی میں منبر پہ کھڑے ہیں اور فارس کے خلاف جہاد ہو رہا ہے، اس میں ساریہ نام کا ایک کمانڈر ہے اور وہ اپنے لشکر کو لے کے جا رہا ہے، اور لشکر نے دکھلاوا یہ کیا گویا بظاہر کہ وہ سامنے کی طرف سے آ رہا ہے، حالانکہ بڑا لشکر پیچھے پہاڑی کی طرف سے تھا۔ تو اچانک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر آواز لگا کے کہتے ہیں، یا ساریہ الجبل الجبل، اور ساریہ پیچھے پہاڑ کی طرف دیکھو، پیچھے پہاڑ کی طرف دیکھو۔ اس لشکر نے واپس آ کے بتلایا کہ یہ امیر المؤمنین کی آواز اللہ نے ہمیں وہاں پر بھی سنا دی اللہ، اور پیچھے وہ پلٹے لشکر موجود تھا، پھر وہ ان کا دھوکہ اور چال جو تھی وہ منکشف ہو گئی اور واضح ہو گئی، اب روایت میں موجود ہے۔ لیکن کسی کے کشف کی بنیاد پر اس کو مصیبتوں تکلیفوں میں پکارے جانے کے لائق سمجھنا یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے کہ ہماری ہر وقت وہ سنتے بھی ہیں، ہماری ہر حاجت کو پورا بھی کر سکتے ہیں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت کا واقعہ آپ کے ذہن میں نہیں ہے؟ کس طرح شہادت ہوئی؟ جو یا ساریہ الجبل کر کے فارس کے علاقوں میں ایک کمانڈر اس کو دیکھ رہے ہیں، اللہ نے پردے ہٹا دیا اور دکھا دیا اور ان کی آواز کو وہاں پہنچا دیا۔ یہی اللہ کے رسول کے مصلی پہ کھڑے ہیں، مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھا رہے ہیں، ان نماز کی پہلی صف کے اندر ایک دشمن کھڑا ہے، ابو لؤلؤ فیروز اس کا نام ہے، اس کے پاس خنجر بھی چھپا ہوا ہے، قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن حضرت عمر کو اس دشمن کی خبر تو نہ ہو سکی، اور وہ آیا اور اس نے حملہ اتنا خطرناک کیا کہ پیٹ کو چاک کر کے رکھ دیا، اور اسی حملے کے نتیجے میں سیدنا عمر کی شہادت ہوئی، اور پھر اسی طریقے سے وہ ادھر ادھر وار کرتے کرتے پھر باہر نکل گیا اور بھاگ بھی گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو لے جایا گیا ایک جگہ پہ آرام کے لیے، استراحت کے لیے، اور کچھ وقت کے بعد اللہ کے حضور پہنچ گئے، وفات ہو گئی۔ تو کشف ہو جانا، معجزہ کا ظاہر ہو جانا، کرامت کا ظاہر ہو جانا، یہ کسی بندے کی طاقت کی دلیل نہیں ہوتا۔ یہ کس کی طاقت ہوتی ہے بھائی؟ اللہ کی طاقت ہوتی ہے، بندے کی طاقت کی دلیل نہیں ہوتا۔ سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، لاٹھی مل رہی ہے، ہاتھ میں ہے نا لاٹھی، اور نبوت ملتے وقت پوچھا جا رہا ہے ما تلک بیمینک یا موسیٰ، پوچھنے والا کون ہے ابھی؟ اللہ کی ذات ہے۔ کیا ہے تیرے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ؟ قال ہی عصاج اتوکا علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ کہتے ہیں نا کہ یہ عشق کی بات ہے، محبت اور اللہ کی کیش کے اندر ڈوبنے کا معاملہ ہے کہ جب وہ خاص آواز اللہ رب العزت نے پہنچائی ہے پیغمبر تک تو اس دل کی کیا کیفیت ہوگی، لطف و سرور کی۔ اس لیے سوال ایک تھا، جواب اس کے بدلے میں 3 آ گئے۔ پہلے یعنی پوچھا تو یہ گیا نا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، کہا یہ عصاج لاٹھی ہے، اتوکا علیہا اس پر سے ٹیک لگاتا ہوں، واہش بہا علی غنمی اس کے اوپر پھر میں اس کے ذریعے سے اپنی بکریوں کو پتے بھی جھاڑ کے کھلاتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری۔ چوتھی بات یہ بھی آ گئی، اور بھی کئی فائدے ہیں، کوئی سانپ وغیرہ سامنے آ جائے، کوئی ایسی چیز آ جائے تو اس کو مارتا بھی ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا پھینکو اس کو، القیہا یا موسیٰ، اس کو زمین پہ پھینکو۔ جب زمین پہ پھینکا فاذا ہی حیۃ تسعی، ایک سانپ بن گیا اور بڑی تیزی سے کبھی پھدک پھدک کر ادھر بھاگتا، کبھی ادھر بھاگتا، کبھی ادھر دوڑتا ہے، کبھی ادھر دوڑتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، گھبرائے، اللہ نے فرمایا کہ اس کو پکڑو۔ موسیٰ علیہ السلام تو گھبرائے ہوئے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ کوئی لا تخف، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، سنعیدھا سیرتھا الاولی، پکڑو گے تو پہلے والی حالت میں واپس آ جائے گا۔ چنانچہ جب پکڑا تو پھر لاٹھی بن گئی۔ اس کے بعد فرمایا وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ
من غیر سوء آیت اخرى، فرمایا کہ اپنا ہاتھ جو ہے نا اس کو بائیں ہاتھ بغل کے اندر ڈالو اور پھر جب نکالو گے تو خوب روشن اور چمکدار ہوگا، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ کوئی بیماری لائق ہو جائے گی جس سے وہ سفید ہو جائے گا، اس میں روشنی اور چمک ہوگی، آنکھوں کو خیرہ کرے گی، اور یہ بھی تیری نبوت کی ایک نشانی اور معجزہ ہوگا۔ چنانچہ فرمایا کہ یہ دونوں نشانیاں لے کے جاؤ اور فرعون کے دربار میں پہنچو۔ اب فرعون کے دربار میں پہنچے، فرعون نے کہا کہ کوئی نشانی، کوئی معجزہ اگر آپ نبی ہیں اللہ کے، فرمایا معجزہ دکھاتے ہیں۔ اب وہی لاٹھی جس کو پہلے پھینکا تو قرآن کہتا ہے کہیں حیۃ تسعی اور کہیں اللہ رب العزت اس کو چھوٹے باریک سے سانپ کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، اور علماء کہتے ہیں کہ کبھی درمیانی شکل بنتی تھی، کبھی باریک سانپ بنتا تھا، اور پھر اس وقت کیا بنا؟ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، اژدہا بن گیا۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ وہ اژدہا اس طرح بنا کہ جب اس نے اپنے جبڑے کھولے نا، اتنا بڑا اژدہا تھا، اس کا نیچے والا جبڑا فرعون کے مال کی بنیادوں میں تھا، اوپر والا اس کی مال کی چھت پہ تھا، اور جب اس نے اس کو ذرا جھٹکا دیا نا، وہ ہیلا تو گھبرا گیا فرعون، اور کپ کپی اس کے اوپر طاری ہو گئی، اور اس کے بعد اس نے دائیں بائیں دیکھا کہ مال کے سارے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اور درباری سارے جو ہیں وہ تو اس کے سامنے خوفزدہ ہو گئے ہیں، لیکن وہ تو بڑا ڈھیٹ آدمی تھا نا، اور کلام کا بھی بڑا ماہر تھا، پینترے بدلنے کا بڑا ماہر تھا۔ فوراً اس نے کہا دیکھو یہ جادوگر آ گیا ہے، تمہارے آبا و اجداد کا دین تم سے چھڑانے کے لیے، چھیننے کے لیے، ہم بھی مقابلہ کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، کب مقابلہ ہوگا؟ موعدکم یوم الزینہ، جشن والے دن، پوری قوم کے میلے والے دن مقابلہ ہوگا۔ اب پوری قوم کے میلے کا میدان سجا ہوا ہے۔ ہمیشہ ہر دور میں اہل حق تھوڑے ہوا کرتے ہیں اور اہل باطل زیادہ ہوا کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، مقابلے کے لیے 70,000 کی بھی روایت ہے، 80,000 کی بھی روایت ہے، جادوگر ہیں، لیکن 70-80 ہزار اگر جادوگر آیا ہوا ہے تو تماشبین کتنے ہوں گے؟ کتنی بڑی تعداد ہوگی وہاں پر تماشا دیکھنے والوں کی۔ اب ان کے سامنے ایک حضرت موسیٰ کھڑے ہیں، ایک حضرت ہارون کھڑے ہیں، اور پھر جس وقت انہوں نے پوچھا نا کہ آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم ڈالیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بل القوا ما انتم ملقون، تم ڈالو، تم نے جو کچھ ڈالنا ہے۔ انہوں نے رسیاں ڈالی، انہوں نے لاٹھیاں ڈال دی، پھینک دی۔ جب رسیاں اور لاٹھیاں انہوں نے پھینکی، فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھا کہ ان کی وہ لاٹھیاں، ان کی وہ رسیاں ان کے جادو کے زور سے دوڑ رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی طرح نظر آیا۔ اب دیکھو بعض لوگ خامخواہ کی پیچیدگی میں خود بھی الجھتے ہیں اور لوگوں کو بھی الجھا دیتے ہیں کہ نبی پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا۔ جی بھائی بات تھوڑی سی سمجھنے والی ہے۔ ایک ہے کافروں کا کہنا ان تتبعون الا رجلا مسحورا، وہ الگ معاملہ ہے، وہ تو وہی کو جادو کہتے تھے، نبی کی جو کلام میں تاثیر تھی اس کو وہ جادو کہتے تھے۔ لیکن ایک ہے جادو کا بیماری کی شکل میں آ جانا، یہ اللہ کی مخلوق ہے جادو۔ جس طرح تلوار کا زخم لگتا ہے، زہر کا اثر ہوتا ہے، اسی طرح اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کے نیک بندوں پر، مؤمنین پر جادو اگر ہو بھی صحیح، قائم نہیں رہتا، مستقل نہیں ہوتا، تھوڑے وقت کے بعد ختم ہو جاتا ہے، بشرطہ کہ آدمی بے نمازی نہ ہو، فحاشی اور یعنی میں مبتلا نہ ہو، اللہ کا ذکر کرنے والا ہو۔ اب اس کے لیے جو مسنون دعائیں وہ پڑھو، لمبے چوڑے عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، محسوس بھی نہیں کرنا۔ اگر کوئی یہاں کوئی حوالے سے موجود بھی ہو، قل اللہ احد ہے، قل اعوذ بالفلق ہے، قل اعوذ بالناس ہے، یہ مسنون دعا کہ مغرب اور صبح کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھو۔ اس کو باقاعدگی سے معمول بناؤ، خود پڑھنا چاہیے نا، سارا کام دوسرے کے ذمہ ڈال دیا جائے، اور ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھ لیا جائے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معوذتین بطور علاج بتلائی گئی تو میرا ایمان ہے کہ جادو کے توڑ کے لیے اس سے بہتر وظیفہ دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اب دیکھو کوئی کہہ دے کہ انبیاء پر اثر نہیں ہوتا، اب یہ جو قرآن کی آیات ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، طلباء تو اس کو سمجھتے ہیں، جو حضرات میں یخیل الیہ،
خیال میں آ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے. سمجھ آ رہا ترجمہ؟ یخیل الیہ، خیال میں آ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے، من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے، انہا تسعی، کہ ان کی وہ لاٹھیاں اور ان کی رسیاں دوڑ رہی ہیں. اب یہ جادو کا اثر نہیں، نظر پر نگاہ پر اثر ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ پھر کہا جاتا ہے دیکھو جی جادو ہے، جی جادو تو شیطان کے اثرات ہوتے ہیں، اور شیطان کے اثرات جو ہیں وہ دیکھو جی آپ اس کا اثر دماغ پر ہوتا ہے اور دل پر ہوتا ہے، اور شیطان کے اثرات کا تو یہ نبی پر کس طرح؟ قرآن کہتا نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق فوسوس الیہ الشیطان، شیطان نے وسوسہ کس کو ڈالا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے حفاظت بھی ہوتی ہے. دونوں باتیں ذہن میں رکھو، اللہ کی طرف سے حفاظت بھی ہے، اور یہ مادی اسباب کے تحت دنیاوی عوارض جو ہیں، جتنے بشری تقاضے ہیں، اس کے تحت انبیاء جو ہے وہ متاثر ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیشگی نہیں رہ سکتی، اور مستقل اثر اس کا برقرار نہیں رہ سکتا. اس لیے کہ انبیاء اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے ہیں. بہت زیادہ لمبے چوڑے چکروں میں پڑھنے بھی نہیں چاہیے اور بالکل انکار بھی نہیں کرنا چاہیے، درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہیے ان معاملات میں. غرض یہ کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ لاٹھیاں اور رسیاں سامنے بھاگ رہی ہیں، اب موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے. اب موسیٰ علیہ السلام گھبرائے، کیوں گھبرائے؟ آخر سوچنے کی بات ہے نا. موسیٰ علیہ السلام، قرآن کے اسلوب کو دیکھو، گہرائی اور غور کے ساتھ ان مقامات کو پڑھو. سورۃ طٰہٰ کو قرآن خود بتلائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کے گھبرانے کی وجہ یہ تھی کہ یہ تو ان کا اپنا فن ہے جو انہوں نے دنیا میں سیکھا ہوا ہے. جادو ایک فن ہے جو انہوں نے دنیا میں سیکھا ہوا ہے. انہوں نے نظر بندی کر لی، آنکھوں پہ اثر ڈال دیا، اور اس کی بنیاد پہ یہ بھاگتی نظر آ گئی، چلتی پھرتی نظر آ گئی. یہ ساری باتیں ہیں اور یہ نظر آ گیا، لیکن میرے پاس جو چیز ہے اس کے اوپر میرا اپنا تو کوئی کمال نہیں، نہ میرا فن ہے نہ میں نے اس کو سیکھا ہے. یہ تو اللہ کی مرضی سے سانپ بنتی ہے میری لاٹھی، لیکن اللہ تو بے نیاز ذات ہے. آج مقابلے کے لیے کھڑا ہوں، پتہ نہیں اس بے نیاز کی مرضی یہ بنتی بھی ہے یا نہیں بنتی. یہ خوف تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو کون پوچھ سکتا ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، اس کی مرضی بنتی ہے یا نہیں بنتی. لیکن اللہ نے پھر تسلی دی، جبریل نے پیچھے سے آ کے تبکی دی، قلنا لا تخف انک انت الاعلی، میرے پیغمبر گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس میدان میں ہم آپ کو فتح یاب کریں گے اور آپ کامیاب ہوں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ گھبرانا کس وجہ سے تھا؟ کہ معجزے کا اختیار انبیاء کے اپنے پاس نہیں ہوتا، معجزے کا اختیار کس کے پاس ہوتا ہے بھائی؟ اللہ کے پاس ہوتا ہے. طاقت اس کے پاس ہے، اختیار اس کے پاس ہے. ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی کھدائی کے دوران جب چنگاری نگلتی ہے تو روم و فارس کا مشاہدہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ صحیح روایت ہے، کوئی انکار، کسی کے اندر جرأت بھی نہیں کس روایت کا انکار کر سکے. یہ معجزہ اللہ کے رسول کا کہ کدال ماری، چنگاری نکلی، روم اور فارس اس کا مشاہدہ نظر آنے لگا، اور آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ فرمایا اللہ کی طرف سے روم اور فارس کے فتح ہونے کی خوشخبری عطا ہو گئی ہے. روم اور فارس نظر آ گیا. حالانکہ اس وقت کیفیت کیا تھی؟ آپ نے بھی اس وقت پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، صحابہ نے بھی پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، اور صحابہ کرام کی جو تعداد تھی اس وقت خندق کے موقع پر 1400 صحابہ کل ٹوٹل جنگ لڑنے والے تھے. لیکن ان میں سے یعنی کیفیت اس قسم کی تھی کہ دشمن کی اتنی بڑی تعداد اور فوج دیکھ کر اکثر پر گھبراہٹ طاری ہو چکی تھی، یہ کیفیت بنی ہوئی تھی. لیکن اب یہ روم و فارس کے معاملات دکھائے گئے، لیکن آخر قرآن میں یہ بھی تو کہا گیا نا، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. میرے پیغمبر اپنی زبان مبارک سے یہ اعلان کر دیجئے کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں جس کو میں جو چاہوں جو کچھ عطا کرتا رہا ہوں. یہ اختیارات میرے نہیں ہیں، یہ اختیارات کس کے ہیں؟ اللہ کے. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اس لیے کہ دینے کے لیے، عطا کرنے کے لیے علم غیب ضروری ہوتا ہے. علم غیب بھی حاصل ہو، پتہ ہو کہ کائنات کا کون مجبور کس گھڑی میں، کس جگہ پر، کس مقام پر، کس کیفیت میں، کس زبان میں، کس انداز میں پکار رہا ہے. یہ علم غیب ہونا ضروری ہے. فرمایا فَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ
اور میں غیب بھی نہیں جانتا. آگے فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں ہر قسم کی بھلائیاں ہی بھلائیاں جمع کر لیتا اور مجھے اپنی زندگی میں کبھی تکلیف کا نام و نشان بھی نہ ہوتا. لیکن اللہ کے رسول کو تکلیفوں نے چھوا یا نہیں چھوا؟ تکلیفوں نے چھوا. غزوہ احد کے اندر خود مصلی نبی پہ مستند روایت ہے کہ آپ سجدے میں گئے تو وہاں ایک بچھو تھا، اس نے ڈنگ مار دیا. جب ڈنگ مارا تو آپ نے بد دعا دی، فرمایا لعن اللہ الاقرب لا یدع مصلیا ولا نبیا. اللہ اس بچھو پہ لعنت کرے، یہ نہ نمازی دیکھتا ہے نہ نبی دیکھتا ہے. بچھو نے ڈنگ مارا. اب یہ علم غیب کی دلیل ہے، یہ غیب نہ ہونے کی دلیل ہے. علم غیب نہ ہونے کی دلیل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر زہر آلود بوٹی کو کھا نہیں لیا تھا کہ جب ایک عورت یہودیہ نے سازش کے تحت دعوت کی اور آپ نے اس کی دعوت کو اہل کتاب ہونے کی وجہ سے قبول فرما لیا، اور جب اس کے گھر میں گئے ایک صحابی حضرت بشر نامی، انہوں نے تو باقاعدہ بوٹی تناول کر لی، کھا لی. اس کے بعد ان کی کچھ وقت کے بعد وفات بھی ہو گئی اور پھر قصاصاً اس عورت کو پھر قتل بھی کیا گیا. اور آپ نے لقمہ اٹھایا، زبان مبارک کے ساتھ لگا لیا تھا اس لقمے کو. جبریل نے کہا یا رسول اللہ اس کو مت کھانا، اس میں زہر ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو پھینکا، لیکن اس تھوڑے سے ایک ذرے کا بھی اثر اتنا ہوا. سید عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ اپنی وفات کے وقت میں بھی کہہ رہے تھے ھذا اوان انقطاع ابہری من السم الذی اکلت بخیبر. اس وقت مجھے اس زہر کے کھانے کی تکلیف اس طرح محسوس ہو رہی ہے کہ میری رگے جان کٹ رہی ہے. وہ زہر جو کہ میں نے خیبر کے اندر چکھ لیا تھا، اس کے اثرات مجھے محسوس ہو رہے ہیں. تو معلوم خلاصہ کیا نکلا؟ کرامت، معجزہ، کشف یہ کس کی طاقت سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طاقت سے ہوتا ہے. اس میں بندے کا اپنا اختیار نہیں ہوتا. وہ شعر میں شیخ سعدی کی آپ کو سنا چکا ہوں نا، پھر سن لو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. یقے پرسید از گم کرد فرزن کہ اے روشن گوہر پیرے خیرن من زی مصرش بوئے پیراہن شنیدی چرا در چاہے کن آنش ندیدی گفتہ احوال ما بر کے جہانس دمے پیدا و دیگر دم نہانس گہے بر تار میں آلہ نشونم گہے بر پشت پائے خود نبینم. کسی نے کہا بابا جی سیدنا یعقوب کو کہا کہ آپ تو بڑے عظیم الشان ہیں، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، مصر سے کرتا چلتا ہے تو خوشبو آپ تک پہنچ جاتی ہے کہ یوسف کا کرتا مصر سے چل پڑا ہے، لیکن وہ یوسف صحیح سالم پورے اپنے وجود کے ساتھ کنعان کے کنویں میں چند کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، لیکن آپ کو معلوم نہیں ہوتا، قافلے والے اٹھا کر جا کے بیچ دیتے ہیں. یہ راز ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. تو آگے جواب میں حضرت یعقوب نے یہ کہا کہ احوال ما بر کے جہانس دم پیدا و دیگر دم نہانس. ہمارا تو بھائی سلسلہ وہی سے جڑا ہوا ہے. وہی جس وقت چمکتی ہے تو اسی طرح ہوتا ہے، جس طرح آسمان سے بجلی چمکی تو زمین پر بعض کا چونٹی بھی چلتی نظر آ جاتی ہے، اسی طرح اللہ کی طرف سے کشف اور الہام یا وحی کے ذریعے سے جب روشنی آتی ہے تو ہمیں بعض اوقات ملأ اعلیٰ کی خبریں بھی معلوم ہو جاتی ہیں. لیکن جس وقت اللہ کی طرف سے وہ خبر ہمیں نہ ملے تو اس وقت ہمارے اپنے پاؤں کی پشت پہ کیا ہے اس کا بھی ہمیں علم نہیں ہوتا. تو یہ مسئلہ یاد رکھو، بڑی بنیادی بات ہے، بنیادی چیز ہے. لوگ اسی طرح عقیدت کے نام پر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں کرامتیں بیان کر کے، اور کچھ لوگ کرامتوں اور معجزات کا انکار کر کے گمراہ ہو جاتے ہیں. نہ کرامتوں اور معجزات جو صحیح سند سے ثابت ہوں ان کے انکار کی ضرورت، نہ ان کی بنیاد پر کسی کو خدا بنانے کی ضرورت. اللہ کو اللہ سمجھو، نبی کو نبی سمجھو، صحابی کو صحابی سمجھو، یہی پورا دین ہے. یہی ہمارے دین اسلام کا خلاصہ ہے. تو سیدنا صدیق اکبر نے حضرت کاکا ابن عمر کو بھیجا، کہا یہ اکیلا جو ہے نا یہ انشاءاللہ یہ جس لشکر میں ہوگا وہ لشکر شکست کھائے نہیں کھائے گا. چنانچہ وہ بھاگے، وہاں سے نکلے. اب ان کی رسیاں زنجیریں ٹوٹی اور بھاگتے گئے اور مسلمان بھگا رہے ہیں ان کو، حتیٰ کہ فرات کے پل تک ان کو جا کے چھوڑا. اس سے آگے تو پھر ان کا اپنا علاقہ، فارس کا علاقہ پھر شروع ہو گیا، ادھر بھگا کے ان کو آئے. اور جس علاقے میں جنگ ہوئی اس جگہ کو مسلمانوں نے باقاعدہ آباد کیا، اور بصرہ وہاں پر باقاعدہ ایک نیا آباد ہوا وہاں پر بصرہ. اب یہاں پر ایک بات آ گئی ہے، موضوع سے زیادہ متعلق تو نہیں ہے، آخر میں ایک بات کر دیتا ہوں. صحابہ کرام ایسے نفوس قدسیہ تھے جن کی رہنمائیاں اللہ کی طرف سے ہوتی تھی.
دنیا تو کہتی ہے نا کہ غیر متمدن لوگ تھے. خدا کی قسم ان جیسی تہذیب و تمدن دنیا میں عشر اشیر بھی کسی کو حاصل نہیں ہوا اس کا. ڈاکٹر اقبال، علامہ اقبال کے متعلق کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ یورپ کے اندر ایک مذاکرہ ہو رہا تھا کہ جو دولت کی جو تقسیم ہے یہ بعض اوقات غیر منصفانہ ہو جاتی ہے. کوئی آدمی امیر ہے تو امیر سے امیر تر ہو رہا ہے، غریب ہے تو غریب سے غریب تر ہو رہا ہے. اب اس میں کوئی ایسا ترازو ہمارے پاس نہیں ہے، ایسا کوئی انتظام ہمارے پاس نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر لوگ جو ہے کچھ لوگ بہت زیادہ مالدار اور کچھ لوگ بہت زیادہ کمزور، یہ کام نہ ہو. کچھ مساوات کے ساتھ دولت تقسیم ہوتی رہے. تو انہوں نے سب نے اپنے اپنے مشورے دیے. اب دیکھو ایک بات تو یہ تھی کہ اسلام میں سود کو منع قرار دیا گیا ہے. سود اسی وجہ سے منع ہے کہ یہ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہے. اب یہ موضوع ہی الگ ہے، لیکن ان یورپ والوں نے اس بات کو کیا ماننا تھا، وہ تو سود کے رسیاں ہیں پرانی. انہوں نے کہا دیکھو آج اس میٹنگ میں اجلاس میں اتفاق سے میں بھی ہوں، آپ کو ایک تجویز دیتا ہوں کہ جتنے بڑے بڑے شہر بنا رہے ہو ان بڑے بڑے شہروں کی بجائے چھوٹے چھوٹے شہر آباد کرو. جتنے شہر زیادہ آباد کرو گے اتنی تقسیم منصفانہ ہوگی دولت کی. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ چنانچہ یہ جو گیٹڈ کمیونٹی ہے نا، چار دیواری جس کو عربی میں فصیل کہتے ہیں، فصیل ہونا، پھر اس کے دروازے ہونا، باب فلاں باب فلاں، یہ اسلام نے اس کو بہت زیادہ ترویج دی ہے. ٹھیک ہے اسلام سے پہلے بھی تھا، لیکن صحابہ کرام نے اس سسٹم کو بہت زیادہ آگے پھیلایا، اس گیٹڈ کمیونٹی کو اور چھوٹی چھوٹی سوسائٹیاں آباد کرنا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ دیکھو ایک شہر مثلا یہ قید آباد ہے، اتنا بڑا شہر تو نہیں ہے نا، لیکن اس میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں اگر کسی کو اچھا محسوس نہ ہو تو پہلے ایڈوانس معذرت کرتا ہوں، اگر کاروبار پر ایک شخص پہلے حاوی ہو چکا ہے تو اس کا کاروبار بڑھتا سے بڑھتا چلا جائے گا. دوسرا اگر کاروبار کرتا ہے تو اس جتنا سرمایہ لائے تو کرے نا، ورنہ اس کا کاروبار فلاپ ہو جائے گا. یہ ہے یا نہیں؟ جو لوگ ان معاملات کو سمجھتے ہیں وہ اچھے طریقے سے اس تک پہنچ سکتے ہیں. اور اسی بنیاد پہ آپ زمین دیکھ لیں. اب قید آباد کی زمین جو ہے اس کی جو رہائشی ایریا ہے جس کو ریزیڈینشل ایریا کہتے ہیں، اس کا آپ ریٹ معلوم کریں، انسان کی عقل ٹھکانے آ جاتی ہے کہ یعنی 12 14 15 20 لاکھ روپے مرلے تک پہنچ چکا ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک ہی جگہ پر سارے گھسنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ پھر اس دوران مقابلہ ہوتا ہے، پہلے والے لوگ آگے نکل جاتے ہیں. اگر یہ چیز تقسیم ہو جائے، ادھر بھی ایک شہر ہے، کچھ فاصلے پہ دوسرا شہر ہے، کچھ ان کی نگرانی بھی آسان، ان کی گیٹڈ کمیونٹی بھی ہے، ایک مخصوص ایریا ہے، آپس میں ان کی خرید و فروخت ہے، پیسے کی تقسیم بھی ادھر ہی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس کا تبادلہ ہو رہا ہے. تو کوئی یعنی امیر تر ہونا اور غریب کے غریب تر ہونے کا تصور بہت زیادہ اس سے کمزور ہو جاتا ہے. چنانچہ جس وقت مسلمانوں نے بغداد کو فتح کیا نا، اس وقت نام بغداد تھا، اتفاق سے ابھی تک وہ بغداد ہی چل رہا ہے، لیکن مسلمانوں نے تو اس کا نام صحابہ کرام نے اور مسلمان فاتحین نے اس کا نام مدینۃ الاسلام رکھا تھا. پھر اس کو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اس کی آبادی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، انہوں نے پھر نیا بغداد بنایا، اس کے قریب ایک اور مدینۃ الاسلام بنایا، پھر اس کے قریب اور آباد کیے. اسی طرح یہاں پر جس جگہ پر انہوں نے جنگ جیتی، حضرت خالد بن ولید نے ان کے خلاف ہرمز کو بھگایا، یہاں شہر آباد کیا بصرہ نام کا. اسی طرح گزشتہ دروس میں آپ سن چکے ہیں کہ ایک جنگل کے اندر چھاؤنی بنائی عقبہ ابن نافع نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مراکش کے علاقے میں، وہاں پر قیروان نامی شہر آباد کیا باقاعدہ. جب اقبال کہتا ہے کہ میں نے یہ سارے ان کے سامنے تجویز رکھی تو وہ انگشت بدنداں ہو گئے. انہوں نے کہا اچھا اتنی اعلیٰ تجویز اور ایک مشرقی آدمی کے ذہن میں؟ انہوں نے کہا یہ میرا کمال نہیں ہے، ہمارے مسلمان فاتحین نے اور ہماری پہلی نسل نے جہاں پر بھی علاقے فتح کیے وہاں پر انہوں نے اسی طرح شہر آباد کیے تھے، اسی انداز سے. انہوں نے کہا ہم تو ان کو غیر متمدن سمجھتے ہیں، لیکن ہم آج مان چکے ہیں کہ وہ تمدن میں ہم سے کہیں زیادہ آگے ہیں. اللہ رب العزت صحیح طور پر قرآن و سنت کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة إلى يوم القيامة. ربنا أتمم لنا نورنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى من أوصانا واستوصانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم الطف بنا بتأثير كل عسير فإن تأثير كل عسير عليك يسير. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم انصر الإسلام والمسلمين أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها في العرب والعجم وفي سائر العالم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك.